صدیوں سے بیرونی دنیا کی نگاہوں سے اوجھل اور رنگوں اور روایتوں میں ڈوبا چھوٹا سا قصبہ مولے ادریس مراکش کی رف پہاڑی سلسلے میں جبل زرہون کے نیچے واقع ہے اور اس کے بعض مقامات میں آج بھی غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ تاریخی طور پر غیر مسلموں کے لیے بند ہونے اور براہ راست یہاں تک ٹرین کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے مولے ادریس سیاحوں کی نظروں سے چھپا رہا۔ اس تاریخی قصبے کا مراکش کی پہلی اسلامی سلطنت کے بانی ادریس اول سے تعلق ہے اور مولے ادریس کو مراکش کی مقدس ترین زیارت گاہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس خوبصورت اور منفرد قصبے کی تاریخ اور حال کی کہانی اور 1912 تک کیوں یہاں غیر مسلموں کا داخلہ بالکل ممنوع تھا، یہی ہے آج کا BBC ریڈز تحریر ہے ایلیسیا ایرکسن کی، جنہوں نے اس قصبے کا سفر کیا، اور میں ہوں خدیجہ عارف۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ ایلیسیا لکھتی ہے کہ ان کے ٹور گائیڈ عماد المیلودی نے ان سے کہا کہ اگر آپ مولے ادریس کی زیارت کے لیے آئی ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے مکہ کی زیارت کی ہو۔ اپنے شاندار رنگوں اور مقدس حیثیت کے باوجود یہاں کی زندگی سادہ، خاموش اور روایتوں میں رچی بسی ہے۔ اس قصبے میں غیر مسلموں کے داخلے پر عائد پابندی سن 1912 میں ختم کر دی گئی تھی، اور اب مراکش کے تیز رفتار ریلوے نظام میں بہتری کے ایک منصوبے کے تحت یہاں آنا مزید آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس قصبے کے قریب واقع شہر مکناس میں ایک نیا ریلوے اسٹیشن بنایا جا چکا ہے۔ عماد کہتے ہیں کہ ہم مزید زائرین کے منتظر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو مراکش کے اس اہم شہر کے بارے میں پتہ چلے۔ سن 786 میں ایک ناکام بغاوت کے بعد مراکش کی پہلی اسلامی سلطنت کے بانی ادریس اول یعنی ادریس بن عبداللہ، جن کا نسب پیغمبر اسلام کے خاندان سے جا ملتا ہے، انہوں نے وولیبلس یا ولیلی نامی کھنڈرات کو اپنا مرکز بنایا تاکہ وہ اسلام کی تبلیغ کر سکیں۔ سن 791 میں ادریس اول اس دنیا سے چلے گئے کیونکہ انہیں کسی نے زہر دے دیا تھا۔ انہیں ان کھنڈرات سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر دفنا دیا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کے پیروکاروں نے ان کی قبر کے گرد گھر بسانے شروع کیے، جس سے اس قصبے کی بنیاد پڑی۔ آج ولیلی کے کھنڈرات میں ستونوں، قدیم گھروں، عوامی حماموں اور نقش و نگار سے مزین در و دیوار کی باقیات، زرد پھولوں سے بھرے کھیتوں، زیتون اور انگوروں کے باغات کے بیچ بکھری ہوئی ہے۔ عماد نے بتایا کہ ایک وقت تھا جب یہاں 2 دریا بہتے تھے۔ پہلے لوگ یہاں زرخیز زمین کی وجہ سے آباد ہوئے، ان کے پاس سب کچھ تھا۔ اب بات کہ مولے ادریس کیسے مقدس شہروں کا مرکز بنا۔ جیسے جیسے مولے ادریس نے ترقی کرنا شروع کی، یہ تیزی سے مراکش کا سب سے اہم مذہبی شہر بنتا گیا۔ اس کی تقدیس کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی، جو سن 1912 تک نافذ العمل رہی۔ اس کے بعد بھی یہاں غیر مسلموں کو رات گزارنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن سن 2005 میں مراکش کے بادشاہ حمد ششم کے حکم پر غیر مسلموں کو یہاں رات گزارنے کی اجازت دی گئی۔ اس اجازت کا مقصد مغربی تہذیبوں اور مراکش کے درمیان فاصلے کم کرنا اور مولے ادریس کو دنیا کے سامنے متعارف کروانا بتایا گیا تھا۔ تاہم اس کے باوجود اس قصبے کے کچھ سب سے مقدس مقامات آج بھی صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے، جیسے ادریس اول کا مزار اور ان سے منسلک مسجد۔ قصبے کے مرکزی چوک سے ایک محرابی راستے کے ذریعے آپ چمکدار سفید فرش پر چلتے ہوئے مسجد اور مزار کے اندر جاتے ہیں۔ یہاں وہ مقام ہے جہاں سے آگے غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے اور اس کے آگے صرف مسلمان ہی جا سکتے ہیں۔ مسجد کے اطراف میں اذان کی آواز سے ماحول بہت پرسکون لگتا ہے، اور مقامی لوگوں کے مطابق رمضان میں یہاں کی تنگ گلیاں بھی نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، اور اگست کے مہینے میں مولے ادریس کی تعظیم میں ایک بڑا تہوار منایا جاتا ہے جس میں پورے مراکش کے مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ اس تہوار کے دوران لوگ زمین پر سوتے ہیں اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب ایلیسیا اس قصبے کا دورہ کر رہی تھی تو سڑک کے کنارے 2 لڑکے پرجوش انداز میں پہاڑی کی طرف فرینچ زبان میں اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، کتنا شاندار ٹیرس ہے میڈم، یہ مینار صرف 5 منٹ کی دوری پر ہے۔ ڈھلان کے نیچے سے السنتیسی مسجد کا سبز گول مینار دکھائی دیتا ہے، جس پر خط کوفی میں قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ سبز اور سفید رنگ اسلامی مذہب میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔
सब्ज रंग नेकी की अलामत है और सफ़ेद पाकीज़गी की। और ये गोल मीनार मुबैना तौर पर मराकश का वाहिद मीनार है जो इस शक्ल का है, क्योंकि मराकश में मस्जिदों और मुक़द्दस मकामात के मीनार आम तौर पर चौकोर होते हैं। इस मस्जिद के आर्किटेक्ट हज इदरीस अल संतेसी ने सन 1939 में इस मीनार को इस नज़रिए के तहत बनाया कि मूले इदरीस की मस्जिद को दीगर मसाजिद से मुनफरिद किया जा सके। मरकजी चौक के ऊपर मकानात और दुकानें पथरीली पहाड़ियों पर बनी हैं, जो तंग गलियों और सड़कों की भूल भुलैयों जैसे जाल से जुड़ी हुई हैं। ये राहदारियाँ पहाड़ों के गिर्द घूमती हुई ऊपर को जाती हैं, जहाँ सफ़ेद दीवारें रंगीन रास्तों में बदल जाती हैं। हर मोड़ और सीढ़ियों के हर जीने में एक नया रंग जाहिर होता है। इन रंगों में आपको सब्ज, हल्का नीला, पीला, गुलाबी और दीगर हल्के रंग नजर आते हैं, जो आपको वाटर कलर की पेंटिंग का एहसास दिलाते हैं। यहाँ एलिसिया को इन रंगीन गलियों की इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ सुनने को मिली। कुछ मकामी लोग कहते हैं कि जब से ये शहर आबाद हुआ है, इमारतें सब्ज और सफ़ेद ही रही हैं। दूसरे कहते हैं कि पहले ये मकान सिर्फ सफ़ेद होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने खुद ही इन पर रंग करना शुरू कर दिया। अलबत्ता वो बात जिस पर सब मुत्तफिक नज़र आते हैं वो ये है कि मूले इदरीस में सब्ज और सफ़ेद रंग की गालिब मौजूदगी इस्लाम को खिराज अक़ीदत है, जो अमन और उस शहर की रूहानी अहमियत की अलामत भी हैं। मूले इदरीस की ज़्यादातर ज़िंदगी पहाड़ी गलियों और रंगीन रास्तों के दरमियान में होकर गुजरती है, मगर शाम होते ही शहर की ज़िंदगी पहाड़ियों से उतरकर नीचे मरकजी चौक पे आ जाती है। यहाँ नीले और जामनी फूलों वाले दरख्तों के साए तले मेज़ों पर मकामी लोग बैठे होते हैं, कॉफ़ी और पुदीने की चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, औरतें सुर्ख प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठी एक दूसरे के हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाती हैं। मौसमी फल मरकजी चौक पर खूब फरोख्त किए जाते हैं। इनमें आड़ू, शहतूत बहुत आम है और हरे पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ भी। स्ट्रीट फूड हर जगह वाफिर तादाद और मिक़दार में दस्तयाब है और गाय और भेड़ के गोश्त से तैयार करदा मसालेदार कबाब लोग शौक़ से खाते हैं। दोपहर की गर्मी ख़त्म होने पर एलिसिया ने गुरूब आफ्ताब के वक्त शहर से बाहर निकलकर पहाड़ से इस कस्बे को देखा तो ये एहसास हुआ कि जहाँ बाकी दुनिया में सयाहत अक्सर क्यूरेटेड होती है, वहीं मूले इदरीस रोज़मर्रा की अनफिल्टर्ड ज़िंदगी झांकने का एक मौका फराहम करता है। एलिसिया कहती हैं कि उनके टूर गाइड अमाद ने उनसे कहा था, अगर आप किसी के दरवाजे पर दस्तक दें तो आपको वो चाय की दावत ज़रूर देगा। मराकश की रूहानी तारीख का दिल सयाहों को दावत देता है कि वो उसकी सदियों पुरानी रंगों में डूबी गलियों और रिवायती ज़िंदगी की सुस्त रवि को दरियाफ्त करें। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है, उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।